السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ کشمالہ جب نوشیروان غزنوی کو یہ دھمکی دے گی کہ اگر علاقے کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نوشیروان اپنے ہی گھر میں انصاف نہیں کرتا تو یہی لوگ جو آج آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے تمام فیصلے آپ سے کرواتے ہیں، آپ کو منصف مانتے ہیں، کیا آپ کی سچائی جاننے کے بعد بھی یہ آپ کو اتنی عزت، اتنی محبت دے سکیں گے؟ نوشیروان سوچ لیتا ہے کہ مجھے حویلی آنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جب بھی میں حویلی آتا ہوں کشمالہ میرے ارد گرد ایسے ہی گھومتی رہتی ہے اور زبردستی میری توجہ حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی رہتی ہے، لیکن میں اسے اپنی بیوی کے طور پہ کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اسی عورت کی وجہ سے تو میری محبت یعنی کہ فرحہ مجھ سے دور ہوئی ہے۔ بہرحال اب وہ اپنے ماں باپ کو بھی اپنا فیصلہ سنا دے گا کہ اب شاید میں لمبے عرصے تک حویلی نہ آ سکوں، کیونکہ شہر کے معاملات سنبھالنا زیادہ ضروری ہیں اور میری غیر موجودگی میں وہاں کے معاملات کافی اپسیٹ ہو جاتے ہیں، جس پر نوشیروان کے پیرنٹس اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کا بھی تم پر حق ہے اور ان کے مسائل حل کرنا تمہارا فرض بنتا ہے۔ نوشیروان کہتا ہے کہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ اپنے فرائض کو بخوبی نبھا سکوں۔ تو نوشیروان کے فادر اسے یاد کراتے ہیں کہ شاید تم بھول چکے ہو کہ ایک فرض تمہارا کشمالہ کی طرف بھی ہے، لیکن نوشیروان صاف طور پہ اپنے باپ سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے بلیک میل کرنے پر میں نے کشمالہ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن ایسی باتیں نہ کریں جو میں نہ نبھا سکوں، کیونکہ میں اسے اپنی بیوی کا درجہ کبھی بھی نہیں دے سکتا۔ اب نوشیروان تو ایک دفعہ پھر اپنا دو ٹوک فیصلہ سنا کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ کشمالہ جو نوشیروان اور اس کے پیرنٹس کے درمیان ہوئی تمام گفتگو سن چکی ہے، بری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اور اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کی ہر کوشش ناکام ہے، چاہے وہ بناؤ سنگھار کر کے آئے یا پھر ایموشنلی بلیک میل کرے، نوشیروان اسے کسی طور بھی نہیں اپنائے گا۔ اب کشمالہ کی روئی روئی آنکھیں اور بجھا ہوا چہرہ دیکھ کر نوشیروان کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے نوشیروان آج بھی اس لڑکی کو دل سے نہیں نکال پایا، کیونکہ نوشیروان بھی اپنے بھائی کی ڈیتھ کے بعد بھابھی کی عدت کے ختم ہونے کے انتظار میں تھا کہ ابھی سوگ کا وقت ہے حویلی میں، جیسے ہی یہ وقت گزرے گا تبھی میں اپنی اور فرحہ کی شادی کی بات گھر پہ کر سکوں گا۔ اور عدت ختم ہونے کے بعد جس دن اس کے گھر والوں نے اسے ایمرجنسی میں حویلی آنے کو کہا تھا، نوشیروان راستہ بھر یہی سوچ کے آ رہا تھا کہ آج تو ہر صورت میں بابا سائیں سے فرحہ کے ساتھ شادی کی بات کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ حویلی پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ وہاں پر تو اتنے لوگ جمع ہیں اور شادی کا سماں ہے۔ اسے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حویلی پر یہ ہو کیا رہا ہے، اور جب وہ اندر جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ آج ہی اس کا کشمالہ کے ساتھ نکاح ہے، بغیر اس سے پوچھے، بغیر مشورہ کیے سب کچھ ارینج کر لیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد بابا سائیں اس کے پاؤں پر اپنی پگڑی رکھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے میری عزت کی لاج رکھ لینا، یہ لوگ مجھے اپنا بڑا مانتے ہیں، اگر آج تم نے کشمالہ سے نکاح سے انکار کر دیا تو میری عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ اور یہ سب کچھ کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ نوشیروان کے پیرنٹس نہیں چاہتے کہ کشمالہ حویلی سے جائے۔ اب اگر کشمالہ حویلی سے جائے گی تو ظاہری سی بات ہے کہ زوار یعنی کہ نوشیروان کے مرحوم بھائی کے بچے بھی اس کے ساتھ جائیں گے، تو کشمالہ کو ہمیشہ کے لیے حویلی میں روکنے کے لیے ان کے دماغ میں یہی منصوبہ آتا ہے کہ ہم نوشیروان کے ساتھ کشمالہ کا نکاح کر دیتے ہیں۔ نوشیروان نہ چاہتے ہوئے بھی کشمالہ سے نکاح کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن جیسے ہی فرحہ کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ آج کے بعد ہمارے راستے جدا ہیں اور یہ راستے میں نے نہیں تم نے جدا کیے ہیں۔ اب نوشیروان اس کی لاکھ منت سماجت کرتا ہے کہ مجھے ایک دفعہ بابا سائیں سے بات کرنے تو دو، لیکن فرحہ کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارے بابا سائیں میرے ساتھ تمہارا نکاح کرنے کے لیے مان بھی جائیں، لیکن کیا وہ کشمالہ کو تمہاری زندگی سے نکلنے دیں گے؟ کیا تم اسے طلاق دے سکو گے؟ جب تم اپنے باپ کی عزت کی خاطر کشمالہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی نکاح کرنے سے مجبور ہو گئے اور اس وقت انکار نہیں کر سکے، تو اب کشمالہ کو اپنی زندگی سے کیسے نکالو گے؟ اور میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جو اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ شیئر کر سکوں، اس لیے اب میرے بغیر جینا سیکھ لو، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔
اب فرحہ نوشیروان کی زندگی سے کیا جاتی ہے، اس کے دل کا ایک حصہ بھی اپنے ساتھ لے جاتی ہے، اس کی خوشیاں، اس کی مسکراہٹ بھی یوں لگتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے۔ اب جب کہ نوشیروان نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ حویلی اب بہت کم آئے گا، تو نوشیروان کے ماں باپ سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شہر میں وہ لڑکی نوشیروان کے ساتھ ہی رہتی ہو، اس نے ہم سے چھپ کر نکاح کر رکھا ہو اور ہمیں اس بات کی خبر ہی نہ ہو۔ اب باہر کھڑی کشمالہ جب یہ سب سنتی ہے تو اس کے دل میں تو امید کا آخری دیا بھی بجھ جاتا ہے۔ اب جناب دوسری طرف فراز کا رشتہ بھی اس کے ماں باپ فضا کے ساتھ طے کر چکے ہیں، لیکن فراز یہی سوچتا ہے کہ اگر اسی دوران دعا اپنے گھر پر بات کر لے تو ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو راضی کر لوں کہ میں کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہوں، لیکن دعا ہے کہ وہ اس بات پر ہی نہیں آتی، کیونکہ دعا یہی سوچتی ہے کہ جب فضا کی ایک دفعہ رخصتی ہو جائے گی تو اس کے بعد ہی میرا نمبر آئے گا، تبھی میں اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر یہ بتا سکوں گی کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ لیکن فراز دعا سے کہتا ہے کہ جتنا تم وقت مانگ رہی ہو اس دوران میں تو ہو سکتا ہے میری شادی کہیں اور ہو جائے۔ یہ سن کر تو دعا کا دل دہل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ فراز اس کی زندگی میں نہ ہو، کیونکہ جب سے فراز اس کی زندگی میں آیا ہے اس کا دل ایک عجیب سی خوشی سے ہر وقت سرشار رہتا ہے۔ گھر کا گھٹن زدہ ماحول بھی اب اسے اتنا برا نہیں لگتا، اس لیے وہ فراز کی ایسی باتیں سن کر کہتی ہے کہ دل دہلانے والی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ اب جناب ہماری دعا، جس کے گھر میں پردے کی سخت پابندی ہے، لیکن جب بھی اسے باہر کہیں دکھایا جاتا ہے تو بے پردہ ہی دکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا۔ اب وہ اپنی دوست کے ساتھ کہیں جا رہی ہوتی ہے، یہ تو نہیں پتا کہ اس کا نوشیروان غزنوی کے باڈی گارڈز کے ساتھ جھگڑا کیوں ہوا ہے، بہرحال جھگڑا ہوتا ہے اور نوشیروان غزنوی کا باڈی گارڈ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس سے بدتمیزی کرتا ہے۔ اسی دوران میں نوشیروان بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور جب وہ اپنے گارڈ کو دعا کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو الٹے ہاتھ کا جھانپڑ اس کے چہرے پر رسید کرتا ہے اور غصے کے عالم میں اپنے گارڈ سے کہتا ہے کہ کسی لڑکی سے ایسے بات کرو گے تم؟ اور پھر جب دعا رکشے میں بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو نوشیروان جعفر سے کہتا ہے کہ اس کا پیچھا کرو تاکہ دیکھ سکیں کہ بحفاظت اپنی منزل تک پہنچ گئی ہے۔ جب وہ دعا کا پیچھا کرتے ہیں تو اتفاق سے اس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب دعا کا فادر جب اتنے مردوں کو اپنے گھر کے باہر دیکھتا ہے تو اسے تو شدید تپ چڑھتی ہے۔ ابھی وہ نوشیروان پر چڑھائی کرنے ہی لگا ہوتا ہے کہ اس کے باڈی گارڈز دعا کے فادر پر بندوقیں تان لیتے ہیں، وہ تو وہیں بھیگی بلی بن جاتا ہے۔ دعا اور اس کی بہنیں شور سن کے جب گھر سے باہر جھانکتی ہیں اور اپنے باپ کی درگت بنتے ہوئے دیکھتی ہیں تو وہ تو دل میں بہت ہی خوش ہوتی ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہمارے باپ کا منہ بھی بند کروا سکتا ہے۔ اب جناب نوشیروان غزنوی جب گھر پہنچتا ہے تو لیپ ٹاپ پہ دعا کی ڈانس والی ویڈیو لگا کر بس اسے دیکھتا ہی رہتا ہے۔ جعفر بھی یہ بات نوٹ کرتا ہے کہ مالک ہر وقت اس لڑکی کی ویڈیو دیکھتا رہتا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے دوران مالک کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی اور مسکراہٹ ہوتی ہے، تو وہ کہہ ہی دیتا ہے کہ آج تک آپ نے کسی لڑکی میں اتنا انٹرسٹ نہیں لیا۔ تو نوشیروان کہتا ہے کہ اب اگر زندگی میں سکون لانا چاہ رہا ہوں تو تمہیں اتنی حیرانی کیوں ہو رہی ہے جعفر؟ تو جعفر ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں، حیرانی ہرگز نہیں ہوئی، بلکہ آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو نوشیروان دل میں سوچتا ہے کہ میری مسکراہٹوں کی وجہ اب کوئی اور بن گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے نوشیروان ہر وقت فرحہ کے خیالوں میں گم رہتا تھا، لیکن جب سے دعا کو دیکھا ہے تو فرحہ تو ایسے ذہن سے مفقود ہوئی ہے جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ دوسری طرف فضا کی نند اس سے ملنے جب گھر جاتی ہے تو دعا اس سے شکوہ کرتی ہے کہ آپ لوگ اپنے بھائی کی تصویر بھی چھوڑ کے نہیں گئے، ساتھ ہی لے گئے، میں نے تو دیکھا بھی نہیں کہ میری بہن کا ہونے والا شوہر دکھتا کیسا ہے۔ جس پر فضا کی نند کہتی ہے کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، میرے موبائل میں بھائی کی بہت ساری پکچرز ہیں اور میرے بھائی بہت ہی ہینڈسم دکھتے ہیں۔ دعا جو اپنے ہونے والے بہنوئی کی پکچرز دیکھنے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہے، یقیناً فراز کی پکچرز دیکھتے ہی ہکا بکا رہ جائے گی، لیکن ناظرین لگتا یہی ہے کہ دعا جو فضا سے بہت محبت کرتی ہے
وہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے اپنی محبت قربان کر دے گی اور فراز سے تمام تعلقات ختم کر دے گی تاکہ فراز فضا سے شادی کر سکے۔ اور فراز کو بھی یقیناً شادی کے وقت پتہ چلے گا کہ دعا دراصل فضا کی بہن ہے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ فراز فضا کو کبھی بھی خوش نہ رکھ سکے کیونکہ وہ تو دعا سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال ڈرامہ کافی انٹرسٹنگ ہے اور لگتا یہی ہے کہ آگے چل کے اس کی سٹوری مزید دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ کو ڈرامہ کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔